وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یوسف ان قریب تو انہیں بتائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور اندھیرے کے وقت وہ اپنے باپ کی طرف روتے ہوئے آئے. اندھیرے پڑتے، عشاء کے وقت اندھیرا پڑتے، وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكلوا الذئب. اے ہمارے والد، ہم بھاگ دوڑ میں تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کے چلے گئے تھے، پیچھے سے اسے بھیڑیا کھا گیا، پیچھے سے اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے چاہے بھلے ہم سچ کہہ رہے ہوں. آپ میری بات سمجھیں، میں آپ کو دو نقطوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. سینس دیکھیں قرآن کا جو قرآن ہمیں دیتا ہے. چرواہے کا کام کب تک کا ہے؟ چرواہے کا کام ہے مغرب سے پہلے تک کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آتے ہیں کب؟ عشاء کے بعد. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی تلاش و بسیار کی، اس میں ان کو دیر ہو گئی، اس میں ان کو دیر ہو گئی، ورنہ تو مغرب سے پہلے انہیں گھر آ جانا ہے، مغرب سے پہلے انہیں گھر آ جانا ہے. وہ تو اپنے بھائی کی تلاش و بسیار کی وجہ سے انہیں دیر ہوئی. اچھا، پھر دیکھیں کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا یبکون، وہ آئے روتے ہوئے، وہ آئے روتے ہوئے. آپ سمجھیں اس بات کو. اب جیسے کہ سورہ منافقون کے اندر آتا ہے کہ وہ منافقین کہتے ہیں لِنَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے جواب میں کہا آپ ان سے کہیں اللہ کی قسم تم اس قول میں منافق ہو، تم اس قول میں. آپ یہ پوری سورت پڑھ لو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے کہیں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا، کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملے گا. میں نے سورت کی ابتدا میں بھی بتایا تھا، وہ سگا ستیلا والا تو ہم نے بنا دیا مسئلہ، سگا ستیلا والا مسئلہ تھا نہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک کام کر تو دیا ہے انہوں نے، لیکن چونکہ وہ صرف اپنے باپ کے منظور نظر بننا چاہتے تھے، ان کو اصلاً یوسف کی کوئی ترقی سے جلن یا حسد نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں بتانے والا بتا دیتے ہیں کون سی ترقی، وہ چھوٹا بچہ ہے ان کے مقابلے کا ہی نہیں، کون سی اس کی ترقی اس سے جلن ہوگی. وہ تو بس یہ کہ باپ اسی کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس بات کے اوپر وہ باپ کا منظور نظر بن جائے، یوسف پر رستے سے ہٹاؤ بس. یوسف کی نہ کوئی ترقی نہ کوئی کچھ اور، کچھ بھی نہیں. کام تو سرزد ہو گیا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے. اب کیا ہے، اللہ نے ان جس کیفیت میں وہ آیا تھا اللہ نے اس کیفیت کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کیفیت کی اللہ نے رد نہیں کیا کہ جیسے منافقین نے کہا نا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا آپ ان سے کہیں اللہ کی قسم تم اپنے قول میں منافق. اللہ نے ان کی بات کا رد کیا ساتھ ہی ساتھ. بالکل اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود فساد کرنے والے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں. کیونکہ اللہ نے ان کے قول کو نہیں مانا، ان کا رد کیا اور بتایا کہ یہ مفسدین ہیں. بالکل اسی طرح وہ بھائی روتے ہوئے ہیں، اگر وہ حقیقت میں رو نہیں رہے ہوتے تو اللہ ان کا یہ رد کرتا کہ یہ آنسو کون سے ہیں؟ مگرمچھ ہیں. یہ آنسو کون سے ہیں میرے بھائی؟ یہیں سے ایک نقطہ سمجھو کہ خبر کی تصدیق کا تعلق جذبات سے نہیں، دلائل سے ہے، اسناد سے ہے، احوال سے ہے. خبر کی تصدیق کا تعلق جذبات سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ اسناد سے ہے، احوال سے ہے. یعنی وہ خبر جس چیز سے تعلق رکھتی ہے اسی کے اصولیات اس پہ اپلائی ہوئے. یہ نہیں کہ ایک بہت تقوی والا آدمی بیان کر رہا ہے تو ہم قبول کر لیں، یہ نہیں کہ کوئی بہت رو پیٹ کے بیان کر رہا ہے، بہت گڑ گڑا رہا ہے، بڑا تقوی اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے. نہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ شاید سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ رونے سے کسی آدمی کا یقین نہیں کیا جائے گا. کوئی آدمی تمہارا کہ کتنے موٹے موٹے آنسو بہا کر کہے کہ نہیں جی یہ بات یوں ہے، نہیں ہے اس بات کی کوئی بھی حیثیت، یہ تقوی کی دلیل نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں تقوی نہیں تھا؟ کسی نے کبھی روتے ہوئے دیکھا انہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ میں تقوی نہیں تھا؟ ان کی بیوی کے علاوہ کبھی کسی نے ان کو روتے دیکھا؟ بیوی نے بھی کیا بتایا کہ میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا اللہ کے حضور صلاۃ اللیل پڑھنے کھڑے ہوئے، پہلی قیام کے اندر
تلاوت کے دوران میں اپنے ہی آنسوؤں سے ان کا اپنا دامن بھیگ جایا کرتا تھا. میں نے ان سے پوچھا اس تکلیف کو اٹھانے کی وجہ کیا؟ کہتے عمر کو اللہ کے آگے جواب دہی سے ڈر لگتا ہے. اللہ کے سوا کسی سے ڈر رہے؟ کسی سے نہیں ڈرتے. اور سنجیدگی اتنا ہے کہ کسی نے ان کو کبھی روتے نہیں دیکھا. ان کے آگے ان کا بیٹا جوان مر گیا, کسی نے ان کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ یہ کوئی رو رہا فلانا ڈھمکا ہوا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے علمی اصولیات کی. علمی اصولیات پر کوئی بات پوری اترتی ہے؟ آمنا و صدقنا. جو علمی اصولیات ہے ان کے اوپر بات پوری نہیں اترتی, ختم. کسی کے رونے کی کوئی حیثیت نہیں. اور تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑی دلیل جو آپ کو قرآن دیتا ہے, اور وہ یہ قتل کرنے والے قتل کر کے روتے ہیں. قتل کرنے والے قتل کر کے روتے ہیں. قرآن کی گواہی ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک گروہ رو رہا, پیٹ رہا, ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فلاں نے فلاں کو شہید کر دیا, ہم اس کے غم میں رو رہے ہیں. اور بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے, بھائی بھی کہ بھیڑیا لے گیا, بھیڑیے کے مار ڈالنے کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں, جبکہ پھینک کر کون ہے کنویں میں. تو سمجھو وہ بات پہ نہیں ہے. یقین کریں اگر قاتلین اتنا واضح ہوتے نا, یعنی اگر مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام پکا ثبوت رکھتے ہوتے میرے بیٹوں نے ہی یہ کام کیا ہے, بیڑیے نے یہ کام کیا ہے, دو میں سے کسی ایک کا بھی ان کو ہوتا تو وہ اس پہ ڈال کے معاملہ اپنی ذاتی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے نا. کیا کہتے ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں. انہوں نے کیا کہا ہم پڑھیں گے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ہم پڑھیں گے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا. اس کا مطلب وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. نہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑیے نے ان کو, اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں انہیں. سمجھو بات کو. واللہ المستعان, اللہ مددگار ہے ہمارا اس معاملے میں, وہ قاتل کو باہر نکال کر دے گا. ایسے ہی ہے. اور آپ سمجھے ذرا اس بات کو, اگر قاتل ان کے آگے واضح ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو اس بات کو, اگر مثال کے طور پہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قاتلین واضح ہوتے, آج اتنی معاملات کی ضرورت ہوتی. کتنی کھینچا تانیاں ہوتی ہیں, کتنی کھینچا تانیاں. آپ دیکھیں ہر سال اس واقعے کو سنایا جاتا ہے اور ہر سال یہ واقعہ چینج ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ سینز آگے پیچھے کم یا زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ قاتلین واقعے کو سنا رہے ہیں. عینی شاہدین تو شہید ہو گئے تھے نا. عینی شاہدین سے تو روایت ہی نہیں کیا گیا نا بھائی جان. عینی شاہدین کی کوئی گواہیاں آتی ہیں تو مرزا محمد علی جیسے لوگ کھڑے ہو کر کہتے نہیں ہے کہ ناسکوں نے اپنی طرف سے کہانی گھڑی ہے, چلو میرا بھائی جان چھوٹی. لیکن اب جو ہم اپنے گھر سے گھڑ کے لے کر آئے کہانی, وہ ایسی ہے کہ ہمیں ہر سال 2-4 سین پیچھے 2-4-5 سین آگے کرنے پڑتے ہیں. کچھ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کس طرح وجاءوا اباہم عشاء یبکون, وائے اپنے باپ کے پاس اندھیرے میں روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, آپ سمجھیں اس بات کو, کہ آپ اہل بیت ہیں اس لیے آپ کی بات پر یقین کر رہے ہیں. آپ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی اس بات پر یقین کر لیں. اگر ایسا ہونے لگ جاتا تو ابو لہب کا ہم پہلے یقین کرتے. اگر ایسا ہونے لگ جاتا نا ابو لہب کا پہلے ہم یقین کر لیتے. ہم نے ابو لہب کا یقین نہیں کیا, ہم نے خدیجہ کا یقین کیا. خدیجہ اہل بیت ہیں. ارے یار سمجھو نا بات کو, ہم پتہ نہیں کدھر ہیں, دماغ حاضر رکھو اپنا. ابو لہب کون ہے؟ سگا چچا. سگا چچا نا. اور کیسا؟ ابو طالب کے انتقال کے بعد کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا یہ نہ سمجھنا میرا بھتیجا لاوارث ہو گیا ہے, ابھی میں زندہ ہوں. جب ابو جہل نے سنا تو سنا اچھا چلو ابھی ہم بتاتے ہیں تمہیں. نجی محفل میں ایک جگہ بیٹھ کے کہنے لگا جا کر اپنے بھتیجے سے پوچھو تو صحیح تمہارے باپ کا انجام کیا ہوا. نہیں سمجھے بات. وہ بھی تو وہ تھا جس کے لیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف وہی کرتا ہے آئیڈیاز. اب یہ کرو, اب یہ والی, اب یہ. وہ یوں کہہ دیں تو جواب میں یوں بولو,
وہ جب ایسا کر دیں تو پھر یوں کرو. شیطان ڈرامے بازی تو سکھاتا ہے نا. ابو جہل نے سکھا کے بھیج دیا, ابو لہب دشمن ہو گیا. پوری کہانی ہے, میں پہلے کی مرتبہ بتا چکا. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ابو لہب کا یقین نہیں کیا, ہم نے خدیجہ کا یقین کیا. وہ اہل بیت ہیں, یہ اہل بیت ہیں, دونوں اہل بیت ہیں. وہ چچا ہے, یہ بیوی ہے. وہ چچا ہے, یہ بیوی ہے. فرق کہاں ہے؟ چچا ایمان نہیں لا رہا, بیوی ایمان لائی ہے. تو پہلے اہل بیت میں کون آیا؟ بیویاں آئیں. پہلے اہل بیت میں بیویاں آئیں. باتیں ہزار کی جا سکتی ہیں, علمی اعتبار سے ایک بہت ہے. کہ پہلے اہل بیت میں کون آتا ہے, ورنہ تو چچا کی بھی تصدیق کرنی پڑ جائے گی. چچا کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا نہ تو اولاد اس کے کام آ سکی, نہ اس کا مال اس کے کام آ سکا, نہ اس کا کوئی عمل اس کو بچا سکا, کچھ بھی نہیں.